بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از می عامر نذیر، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، بی کام کے ایگزامس کنٹینیو ہیں، ٹھیک ہے، سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات اور پاکستانی اسٹڈیز کے گیسٹ پیپر کو ڈسکس کریں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے علاوہ اس چینل پر تمام گیسٹ پیپرز اویلیبل ہیں، بی کام پارٹ 1 کے تمام سبجیکٹس کے اور بی کام پارٹ 2 کے بھی۔ تو جو بھی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ان تمام ویڈیوز کی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ جائیں، تمام گیسٹ پیپرز کے لنکس موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ ان پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان میں جو مٹیریل ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یعنی گیسٹ پیپر وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ کے بھی لیکچرز آپ کو مل جائیں گے اس چینل پہ۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ پیپر کی طرف، جو کہ اسلامیات اور پاکستانی اسٹڈیز کا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسلامیات کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامیات میں کہ جو گیسٹ پیپر کو میں نے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اور تشریح ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاس پیپر سے ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی اس طرح کا گیس دے نہیں سکتا کہ یار یہ اس ایئر کا آئے گا، آپ دیکھ لو۔ ان دو میں آپ کو یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ نے پاس پیپرز میں جتنے بھی آئے ہیں کوشش کریں کہ ان کو آپ کر لیں، کیونکہ یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، تشریح لکھنی ہوتی ہے، اور احادیث کی کا بھی ترجمہ تشریح، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 آیات آتی ہیں جن میں سے ایک آیت کا ترجمہ تشریح کرنی ہوتی ہے، اور 2 احادیث آتی ہیں جن میں سے ایک حدیث کا ترجمہ تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو پاس پیپرز میں آپ دیکھ لیں جو آپ کو آسان لگے آپ وہ کر لیں، لیکن یہ پاس پیپر سے ہی آپ کو کرنے پڑیں گے، آپ کو کہیں سے بھی ہنٹ نہیں دے سکتا میں کہ آپ یہاں سے کر لیں۔ اگر عقائد کی بات کریں تو 4 طرح کے عقائد ہیں جو کہ آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں۔ 4 طرح کے عقائد ہیں جو کہ آپ نے یاد کرنے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ رسالت۔ یہ چاروں عقائد آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یاد کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی اہمیت، ان کے فضائل اور ان کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، یعنی ان کے فوائد کیا ہیں۔ یعنی آپ نے اگر عقیدہ توحید بیان کرنا ہے تو کم سے کم ایک قرآنی آیت کا ترجمہ آپ کو دینا ہے سپورٹ میں، اور ایک حدیث آپ نے سپورٹ میں دینی ہے۔ قرآن کی آیت نمبر اگر آپ کو نہیں ہے تو کم سے کم یہ پتہ ہو کہ یہ کس صورت میں آیا، آپ نے صورت کا نام بریکٹ میں لکھنا ہے۔ آیت کا نمبر اگر آپ کو نہیں آیا تو آپ نے کوئی تکا نہیں مارنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کو چھوڑ دینا، جسٹ آپ نے آیت جس آپ نے صورت سے اٹھائی ہے۔ عقیدہ توحید بالکل سمپل ہے، سورہ اخلاص ہے، اس کی آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں، بریکٹ میں سورہ اخلاص لکھ دیں۔ اگر کوئی ایک آیت بیچ میں سے کسی بڑی صورت سے اٹھائی ہے تو آپ اس صورت کا نام لکھ دیں۔ سملرلی عقیدہ آخرت میں بھی یہی کرنا ہے، اور باقی کے 2 عقائد میں بھی یہی کرنا ہے آپ نے۔ ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث کم سے کم آپ نے بتانی ہے سپورٹ میں، اور پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ عبادات کی بات کریں تو 4 طرح کی عبادات ہیں جن کی آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت، فوائد اور فضائل بتانی: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یعنی ان چاروں، اگر آپ نماز کے بارے میں اگر پیپر میں نماز کا آ گیا ہے تو آپ نے نماز کے ایک قرآن کی مجید کی کم سے کم ایک آیت آپ نے سپورٹ میں دینی، اور ایک حدیث آپ نے سپورٹ میں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فوائد بھی آپ نے فوائد خود سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ، فضائل وغیرہ، لیکن ایک قرآنی آیات اور ایک حدیث سپورٹ میں ہو، چاہے روزے کے بارے میں ہے سوال، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں ہے۔ حقوق العباد کی بات کریں تو والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، استاد کے حقوق، خواتین کے حقوق۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بھی حقوق آپ ایکسپلین کریں گے تو اگر سپوز والدین کے حقوق آپ ڈیفائن کر رہے ہیں، ایک قرآن کی آیت کم سے کم بتانی ہے اور ایک حدیث آپ نے کم سے کم کوٹ کرنی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اگر والدین کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اولاد کے فرائض ہوتے ہیں۔ اگر اولاد کے فرائض کر کے سوال آتا ہے تو آپ نے والدین کے حقوق ہی بتانے، لیکن اولاد کے فرائض کے پوائنٹ آف ویو سے بتانے۔ سملرلی جو اولاد کے حقوق ہے وہ والدین کے فرائض ہوتے ہیں۔ اگر والدین کے فرائض کا سوال آ گیا تو آپ نے اولاد کے حقوق بتانے، لیکن آپ نے والدین کے فرائض کے سینس میں بتانے وہ، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ والدین کے فرائض ہیں۔ دیگر اہم مضامین جو کہ نوٹس میں آتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ٹھیک ہے نا، مصارف زکوٰۃ، کسب حلال، تقویٰ، خطبہ حجۃ الوداع، اقسام جہاد، ایفاء عہد، رواداری، اخوت و بھائی چارہ۔ یہ کچھ شارٹ نوٹس آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اوپر کے 5 بھی کور کر لیں گے نا آپ کا پیپر ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے، یہ آپ کا گیسٹ پیپر ہو گیا اسلامیات کا۔ کسی بھی بک سے آپ تیاری کر لیں، پاس پیپر سولو لے لیں، یا کسی بھی رائٹر کی آپ لے سکتے ہیں اس میں بک۔ اب ہم اچھا، یہ پیپر 60 مارکس کا آتا ہے جو اسلامیات کا ہے، اور 3 سوال کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ پاکستان کی بات کریں تو مطالعہ پاکستان میں 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، اور 2 سوال آپ کو کرنے ہوتے ہیں 5 میں سے، اور یہ 40 مارکس کا آتا ہے۔ اس میں نے 9 سوال رکھے ہیں اور 10 میں آپ شارٹ نوٹس رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ان سوالوں کی جو کہ ہم نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلے
جنوبی ایشیا میں مسلم معاشرے کے ارتقاء، استحکام اور احیاء اسلام کے لیے علماء اور صوفیاء کا کردار وضاحت سے بیان کریں۔ اس میں 4 ایسے ہیں صوفیاء کرام، علماء کرام ہیں جن کی بڑی ویلیو ہے، جن کی بڑی ایک ہسٹری ہے۔ شاہ ولی اللہ ہے اور شیخ احمد سرہندی ہے، سر سید احمد خان ہے اور سید احمد شہید ہے۔ شروع کے جو 2 ہیں شاہ ولی اللہ اور شیخ احمد سرہندی، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، باقی کے 2 بھی آ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ 1940 سے 1947 تک کے اہم سیاسی واقعات بیان کریں جو قیام پاکستان کا سبب بنے۔ موٹے موٹے واقعات آپ نے اس کے اندر بتانے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول بیان کریں۔ پاکستان کے مندرجہ ذیل ممالک سے تعلقات پر بحث کریں۔ بھارت، چین، سعودی عرب، امریکہ۔ اس وقت امریکہ اور چین زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن باقی 2 میں سے بھی آ سکتے ہیں، تو میں نے اس لیے 4 ممالک بتائے ہیں، سارے نہیں آئیں گے، کوئی ایک آئے گا یا 2 آئیں گے۔ پاکستان کو اپنے قیام کے فوراً بعد کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ اور اس کے بعد کا جو سوال ہے پاکستان کو اپنے قیام کے بعد کن دستوری مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ کن مسائل کا سامنا تو بڑا جو جنرل مسائل تھا، جیسے مہاجرین کی آباد کاری تھی اور لوگوں کو روزگار کی فراہمی تھی اور خوراک اور راشن کا مسئلہ تھا۔ دستوری مسائل میں کیا تھا کہ آئینی مسائل، ڈاکومنٹڈ، مطلب ڈاکومنٹس کے، جیسے کہ پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، پاکستان کا کوئی قانون نہیں تھا، تو وہ دستوری مسائل تھے، وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس پہ بات کرنی ہے۔ پاکستان کے معاشی مسائل اور ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات تفصیل سے بیان کریں۔ برصغیر میں مسلم معاشرے کے زوال کے اسباب تفصیل سے بیان کریں۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیوں کیا تھا، یا قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد تفصیل سے بیان کریں۔ ایک ہی بات ہے، کچھ شارٹ نوٹ آ سکتے ہیں، جیسے 1973 کے آئین کی خصوصیات، قرارداد مقاصد 1949، پاکستان کی ثقافت، اردو زبان کی اہمیت، پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت، 2 قومی نظریہ، مسئلہ کشمیر۔ یہ کچھ نوٹس جو آ سکتے ہیں، تو میں نے آپ کو کوئی 9 سوال بتائے ہیں اور 10 میں آپ کو کچھ شارٹ نوٹ بتائے ہیں۔ پیپر میں 5 سوال آتے ہیں، میں آپ کو 5 سوال تو نہیں بتا سکتا نا کہ یہ آئیں گے، میں آپ کو تھوڑے زیادہ سوال بتاؤں گا، یہ گیس ہے میرا۔ تو یہ بھی اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا پیپر آرام سے ہو جائے گا۔ اگر آپ شروع کے 9 سوال بھی کر لیں گے تو 10واں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ٹائم ہو تو 10 میں جو نوٹ دیے وہ بھی کر لیجیے گا، تو پیپر آپ کا انشاءاللہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو 20 نمبر کا مطلب یہ کہ کم سے کم 10 ہیڈنگز آپ کی ہونی چاہیے، ایک ہیڈنگ 2 نمبر کی ہوتی ہے۔ اگر ہیڈنگ وائز نہیں ہے، پیراگراف وائز کا آپ پورا آنسر کر رہے ہیں، ایک ہیڈنگ کی اگر 5 لائنیں بھی کاؤنٹ کریں تو 10 ہیڈنگ کی 50 لائنیں بنتی ہیں۔ 50 لائنز کا مطلب ہے ایک پیج پہ تقریباً 15 سے 20 لائنیں ہوتی ہیں، تو کم سے کم بھی اگر آپ ایک پیج کی دونوں سائڈیں کاؤنٹ کرتے ہیں تو کم سے کم بھی 4 سے 5 پیجز پہ ایک کویشچن ہونا چاہیے، کیونکہ 2 گھنٹے کا پیپر ہے، 2 سوال کرنے ہیں، تو 4 سے 5 پیجز کا اگر ایک سوال کرو گے تو 40-45 منٹ میں آرام سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بلکہ 2 گھنٹے کا نہیں، سوری، یہ 1.5 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، مطالعہ پاکستان کا پیپر 1.5 گھنٹے کا، ایک سوال کرنے کے لیے 45 منٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ تو 45 منٹس کے حساب سے اگر آپ 40 منٹ میں بھی ایک کویشچن کر لیتے ہیں تو آپ کے 2 سوال ہو جاتے ہیں آرام سے۔ اسلامیات کا 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، اس میں 3 سوال کرنے ہوتے ہیں، تو یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ اچھا پیپر ہوگا آپ کا۔ باقی دوسرے گیسٹ پیپر جو پارٹ 1 کے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے ہمارے اس چینل پہ۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں نے وہ تمام گیسٹ پیپر مینشن کر دی، اس کے علاوہ ہمارے چینل کو وزٹ کر کے بھی آپ تمام گیسٹ پیپرز دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کی اکنامکس ہے، ITB ہے، اکاؤنٹنگ ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام پارٹ 1 کے جو ہے، اور انگلش ہے۔ پارٹ 2 کے بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس گیسٹ پیپر اپلوڈ ہو چکے ہیں، اس چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ